الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس حدیث کے درس میں پڑھی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس حدیث کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو جھوٹے آدمی کی نشانی بتائی ہے، اور دوسرا جھوٹ بولنے کی مذمت کی ہے۔ جھوٹ بولنا ظاہر یہ سب سے بری بات ہے، اور جھوٹ کی مذمت علماء کرام مختلف طریقوں سے فرماتے ہیں، اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ تمام خطا اور گناہ جو ہیں ان کی جڑ ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں نا شارٹ راستہ جہنم کی طرف یہ مختصر سا راستہ ہے، شارٹ راستہ جسے کہتے ہیں، تو اس پہ انسان ایک دم جہنم میں جاتا ہے جھوٹ بولنے کے ساتھ۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بار بار جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ جس طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، جو میں کے خطبے میں اکثر پڑھی جاتی ہے حدیث، کہ سچائی جو ہے انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہے، اور کذب جھوٹ جو ہے یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا، ایک جھوٹے آدمی کے لیے اتنی بات سی کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی ہوئی بات کو آگے کرتا جائے۔ اب دیکھنا یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جھوٹے آدمی کو کس طرح پہچانو گے، کہ اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات سنے بغیر اس کی تحقیق کے، بغیر اس کی ویریفیکیشن کے، اس بات کو سن کر آگے کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک تو کسی انسان کی عزت نفس جو ہے، یا اس کا وقار ہے، اس کا احترام ہے، وہ گر جاتا ہے۔ کیونکہ بات حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے نے کہا اس طرح کہ اس نے کیا ہے۔ ایک آدمی کہا میں نے فلاں کو کہتے ہوئے سنا، میں نے فلاں کو کہتے ہوئے، حالانکہ اس آدمی کے فرشتوں تک کو پتہ نہیں ہوگا، اس کے خلاف یہ بات آگے پھیل جاتی ہے۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر کوئی خبر لے کے پہنچتا ہے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم بغیر تحقیق کے فیصلہ کرو گے اور کوئی اسی کے اوپر ایکشن لو گے تو کیا ہو جائے گا، کسی غلط چیز میں گر جاؤ گے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک جھوٹ بولنا اور اس کو پھیلانا آگے، ایک تو اس سے یہ ہے کہ انسان کا وقار احترام وہ گر جاتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایسی بات ہو تو اس سے قتل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کی غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کسی تہمت لگائی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے آگے سے اس کا ریئیکشن تو ہوگا۔ تو غلط بات پھیلا کر پھر ایک آدمی نے غلط سنی، پھر دوسرے نے تیسرے، تو غلط بات کو سنتے سناتے آگے پورا معاشرہ اور سوسائٹی کیا ہو جائے گا کہ اس میں گندگی پھیل جائے گی۔ اس لیے رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، جھوٹے آدمی کی اگر آپ کی نشاندہی کرنی ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو ریکگنائز کرنا ہے، تو اس کا ریکگنائز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو دیکھو کہ اگر وہ ہر سنی ہوئی سنائی ہوئی بات آپ تک پہنچاتا ہے، آپ کے سامنے کر رہا ہے، تو سمجھو یہ شخص کیا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ نشانی بتا دی۔ جھوٹ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ،
جھوٹ سے بچو. کیوں؟ اس لیے فرمایا فَإِنَّ الْكِذْبَ، جھوٹ جو ہے یہدی الی الفجور، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ کہاں لے جاتا ہے؟ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، اور گناہ جو ہوتے ہیں یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں. اور فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور ایک آدمی جو ہے مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو فرمایا حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ کیا ہے؟ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کیونکہ وہ پیچھے پڑا رہتا ہے کس کے؟ جھوٹ کے. جھوٹ بولتے 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 تو حتیٰ کہ ایسا موقع مرحلہ پہنچ جاتا ہے، اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کے ہاں یہ کذاب لکھا جاتا ہے کہ جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے. اسی طرح دوسرا، اسی حدیث کا اگلا جملہ حصہ جو ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اور فرمایا وإن البر یہدی الی الجنہ، اور ہر نیکی جو ہوتی ہے انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور فرمایا وإن الرجل، اور جو آدمی مسلسل کیا ہے؟ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا ہے اور سچ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، سچ کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو فرمایا حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ مرحلہ پہنچ جاتا ہے کہ رب العالمین کے ہاں کیا لکھا جاتا ہے؟ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھا جاتا ہے. تو اسی طرح ایک دوسری روایت میں منافقین کی، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے بارے میں پوچھا گیا کیا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھا زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، ہاں زنا بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، سارے گناہ کر سکتا ہے. فرمایا جھوٹ بول سکتا ہے؟ جناب نبی کریم فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق جو ہے، منافق اسے کہا جاتا ہے کہ جو منہ پر زبان انسان کے آمنے سامنے آئے تو ایک شکل اس کی ہو، اور جو ہی مجلس کو دور ہو جائے تو اس کی شکل اور اس کا نظریہ اور اس کی سوچ و فکر کیا ہے؟ دوسری ہو. جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہتے آمنا، ہم مسلمان ہوئے، ہم کیا ہے؟ ہم ایمان لے آئے. اور جو ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ظاہر حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، جو ہی مجلس سے ہٹ جاتے تو کیا ہے؟ منافقین اب کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو ان لوگوں کی سزا ہے منافقین کی. رب العالمین نے کہا کیا ہے؟ منافقین جو ہے اس کی سزا فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو نچلا حصہ ہے وہاں پر کیا ہے؟ ان کے لیے جگہ رکھی گئی ہے. کیونکہ نفاق یہ بہت بری چیز ہے. نفاق سے جتنا نقصان اسلام کو اور امت مسلمہ کو اور انسانیت کو نفاق کے ذریعے سے پہنچا ہے، اتنا اور کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچا ہے. سب سے زیادہ کیا بڑا جرم جو ہے وہ کیا ہے؟ نفاق ہے. اس لیے رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑی سزا اور سخت سزا جو ہے اس منافق کے لیے رکھی ہے. تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 آیتیں، کیونکہ منافق ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ظاہراً میں مسلمان کہتا ہے، لیکن باطن میں چھپ کے چھپا کے جا کر وہاں پر کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے نفاق کو، اسلام کا انکار کر کے کفر کی طرف ہوتا. تو فرمایا منافق کو جب دیکھو تو اس کی پہچان کرنے کے لیے 3 جناب نبی کریم سے باتیں بتائی. فرمایا ایک یہ کہ اذا حدث، جب بات کرے گا تو کذب، جھوٹ بولے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا، کسی کے ساتھ پرامس کرے گا تو اس کی وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا. اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے گا، خیانت کرے گا، امانت کرے گا. تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین، اس کی نشانی ہے جھوٹ بولنا. مومن کی نشانی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولے. مومن ہمیشہ کیا ہے؟ وہ سچ بولتا ہے، سچ کا پیروکار ہوتا ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ لا یحل الکذب، کہ جھوٹ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، الا فی ثلاث، لیکن 3 آدمی ہیں یا 3 موقع ایسے ہیں اس میں جھوٹ بولنا جائز ہے. اس کے علاوہ فرمایا کسی اور موقع پر جھوٹ کی اجازت بالکل نہیں ہے، کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. ایک فرمایا میدان جنگ کے اندر
کیا ہے خدا، الحرب خدع، کہ جنگ کا نام ہی دھوکہ ہوتا ہے. تو وہاں پر جھوٹ بول کے دشمن کو مار کرتا ہے یا حملہ کرتا ہے یا جو بھی نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے، میدان جنگ کے اندر کیا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے. اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یحدث الرجل، آدمی جو ہے کیا ہے، بیوی سے جھوٹ بولتا ہے. کس لیے جھوٹ بولتا ہے؟ لیرضیہا، کہ تاکہ اس کو راضی کرے. تاکہ نوبت اگر طلاق تک پہنچتی ہے، لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے گھر کے اندر، تو ایسی صورت میں مرد کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے جھوٹ بول لیا کرے، تاکہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑائیاں اور جھگڑے جو گھروں میں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ مرد بھی آگے بالکل اس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے، عورت بھی اس طرح، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کو نقصان کو بچنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو تو جھوٹ بھی بولو تم اپنی بیوی کے سامنے، تمہیں اس کی اجازت اللہ رب العالمین کی طرف سے، شریعت نے اجازت دی ہے گھر کو بچانے کے لیے. گھر کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو. اور اس طرح اگر بیوی راضی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو راضی کر لو، خوش کر لو، لیکن اپنے گھر کو کیا کر لو، بچا لو. طلاق اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بری جو چیز ہے وہ کیا ہے، طلاق. تو اس طلاق کو بچنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تاکہ اگر آپ اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اگر تم جھوٹ بھی بول لو تو اس کی اجازت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ لیصلح بین الناس، کہ جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، لیکن جھوٹ اگر بولا جائے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کے لیے، اس صورت میں بھی جھوٹ کی کیا ہے، اجازت ہے. دو بھائی لڑ گئے، مسلمان آپس میں لڑائی ہوگی، کوئی اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے بارے میں تو اتنی اچھی تمہاری تعریف کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بیٹھا ہے گالیاں دے رہا ہے، کہتا ہے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن یہ شخص آتا ہے کہتا ہے نہیں بھائی میں اس کی مجلس سے ابھی اٹھ کے آیا، وہ آپ کے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے. تو اس کا دل بھی کیا، وہ جب اس کے پاس گیا تو وہ تو اس سے زیادہ، یہ اگر تھوڑا سا ہے تو اس کو اور مرچیں لگی ہوئی تھی. اب اس کی مرچیں کم کرنے کے لیے یہ کیا کہتا ہے، اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو بڑے آپ کی تعریف کرتا ہے. ادھر دیکھا تو اس کا پارا جو تھا نیچے ہو گیا، کنٹرول میں آ گیا. اب اس کی مجلس سے اٹھ کے پھر اس کی مجلس میں گیا، پھر اس کو کہتا ہے وہ تو آپ کے بارے میں اتنی اچھی اچھی گفتگو کر رہا تھا، میں اس کی مجلس سے ابھی اٹھ کے آیا، بڑی آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کو بڑا اچھا آدمی تصور کرتا ہے. تو اس طریقے سے اب اس کا پارا بھی کیا ہو گیا، کم ہو گیا. اب دونوں کو ملا کے بٹھا دیا تو کیا ہو گیا، دونوں کے درمیان صلح ہو گیا. تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے درمیان میں کیا ہے، جھوٹ بولنا کیا ہی جائز ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں، فاصلحوا بینہما، کہ اپنے دو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جاتے ہیں ان کے درمیان کیا کرو، صلح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اخوت کا رشتہ رب العالمین کو بہت زیادہ کیا ہے، یہ پسند ہے. مسلمانوں کا اکٹھا رہنا، ایک ساتھ رہنا، یہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت کیا ہوتی ہے، جماعت کے اوپر ہوتی ہے. اختلاف سے کیا ہو جاتا ہے، مدد رب العالمین کی اٹھ جاتی ہے. انتشار سے اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وہ نصرت اور وہ کیا ہے، برکات جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. کس کی ذریعے سے، اختلاف. جو ہی اختلاف ہے، تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے آپس میں دو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے خاتمے کے لیے جھوٹ بھی بول لیا جائے تو یہ بھی کیا جائے. تو گویا الغرض یہ کہ اس حدیث کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مذمت کی ہے کس چیز کی، جھوٹ کی ہے. اور جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ بیچارہ کیا ہے، اس کا وقار، اس کا احترام جو ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر باقی نہیں رہتا ہے. تو اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ فا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی ہوئی بات جو ہوتی ہے یہ انسان کو نقصان دیتی ہے اور یہ خطرناک ہوتی ہے. اس کو آگے پھیلانے سے، سنی سنائی ہوئی باتوں کو پھیلانے سے یہ کیا ہے، نقصان ہوتا ہے سوسائٹی کا، معاشرے کا، انسانوں کا. اس لیے ہر انسان کو کہا کہ اپنی سنی سنائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل نہ کیا کرو، بلکہ اگر کوئی آدمی تمہیں آ کر کوئی خبر دیتا ہے، کوئی بتاتا ہے کوئی بات کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، تو اس کی بات کے اوپر عمل بالکل یقین نہ کریں جب تک کہ آپ اس بات کی تحقیق نہ کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ سنی ہوئی بات میں اور دیکھی ہوئی بات میں 4 انگلیوں کا فرق ہے.
سننے میں اور دیکھنے میں 4 انگلیوں کا فرق ہے. تو اتنا بڑی مسافت ہے. تو اس مسافت کو طے کرنے کے لیے کیا ہے, جانچنے کے لیے فرمایا کہ اس کی تحقیق کر کے آگے بات کو پھیلایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز جو ہے خطرناک ہوتی ہے. تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, ہر سنی سنائی بات کو کیا ہوئے اس کے اوپر کیا آگے اس کو پھیلاتا ہے اور اس کو آگے بیان کرتا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو اس لیے ہر وقت انسان کو, مسلمانوں کو اس کا بہت زیادہ یعنی احتیاط کرنی چاہیے کہ کبھی بھی سنی سنائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل بھی نہ کرے اور اس کو آگے پھیلائے بھی نہ, خود اس کے اوپر ریئیکشن بھی نہ کرے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, سب سے بڑی اختلاف کی وجہ کیا ہو جاتی ہے, نفرتوں کی یہ چیز ہے کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا بھائی آپ کے بارے میں اس نے فلانی یہ باتیں کی, یہ باتیں کر رہا ہے. اب وہ بات اس نے سنی ہے کہ دوسرے نے, اس نے دوسرے کو جا کے بتا دی. یا 2 آدمی آپس میں بیٹھے باتیں کرے, فلاں آدمی آپ کے اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا, اس کے بارے میں یہ بات, یہاں سے اٹھا اس کو جا کے اس کو پہنچ گیا. یہ تو چغلی بھی ہوتی ہے. یہ کیا ہے, سنی سنائی باتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہم سب کو بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے, اس کے پر پورا اجر نصیب فرما, خاتمہ بالخیر نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ لا دے. جو باتیں کہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلے مجھے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ وسلم. آمین.